اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم لوگوں نے الحمدللہ بہار شریعت کے 4 حصے مکمل کر لیے ہیں، اور کل زکوٰۃ کے مسئلے کے تعلق سے ہم نے بتایا تھا کہ زکوٰۃ کا مسئلہ جو ہے، زکوٰۃ کے مسائل شروع کریں گے، اور کتاب میں نے بھیج دی ہے گروپ میں، لیکن اس کو میں نے پینڈنگ میں اس لیے ڈال دیا ہے کہ کل اور پرسوں 2 دن ہم سفر میں ہیں، 2 راتیں سفر میں گزریں گی، اس لیے جو ہے تو اس کو پھر وہاں پہنچ کر کے حیدرآباد انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ جو رسالہ آپ کو بھیجا ہے واٹس ایپ پر گروپ میں وہ، اور اس کے بعد یہ جو ہے 5واں حصہ، 5ویں حصے میں جو مسائل یہاں سے پڑھنے ہوں گے وہ ہم لوگ پڑھ لیں گے۔ اس میں بنیادی طور پر زکوٰۃ میں اس کی فہرست دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، لیکن اب تک کہ ہم لوگوں نے نماز وغیرہ کے جو مسائل پڑھے ہیں ان کو موٹے موٹے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو میں نے خلاصے کے نام پر کہا تھا کہ خلاصہ جو ہے ایک ہو جائے گا۔ خلاصے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نماز ہے، نماز فرض ہے، لیکن نماز میں طہارت کا بیان آتا ہے، تو طہارت دوسرا حصہ، پہلا حصہ تھا بہار شریعت کا، وہ عقائد کے بیان میں تھا، اور یہ دوسرا حصہ طہارت کے بیان میں۔ اب طہارت میں وضو کا بیان ہے، پھر اس کے فضائل وغیرہ۔ اب وضو میں جو چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہیں وہ کیا ہے کہ وضو میں 4 فرض ہیں، اور ان چاروں فرضوں کو مکمل طریقے سے ادا کرنا۔ منہ دھونا، تو اس طور پر منہ دھونا کہ کوئی حصہ سوکھا نہ رہے، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے لے کر کے ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ لمبائی چوڑائی منہ کی ہو گئی۔ اس میں جو احتیاط والی چیزیں ہیں وہ بھو ہیں، آنکھوں کے گڈھے ہیں، اور پلک کا بال ہے، ناک کے نیچے کا حصہ ہے، اور داڑھی اور مونچھوں کے نیچے ہونٹ ہیں، اور خاص کر پیشانی اور کنپٹی کا حصہ، کہ جب آدمی چلو سے پانی لے کر کے پانی ڈالتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر احتیاط نہ کرے تو چہرہ نہ دھلے۔ اسی طریقے سے ہاتھ انگلیوں سے لے کر کے، انگلیوں کے پور سے ناخن کے سرے سے لے کر کے کوہنیوں سمیت یہ ہاتھ دھونا، کوہنیاں بھی شامل ہیں۔ اب کوہنیوں کی گولائی، ہاتھ کی گولائی، اور خاص کر کے انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہے، گھائی بولتے ہیں اس کو، اور انگلیوں کی جو کروٹیں آپس میں ملی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے سامنے وہ، اور ناخن میں کوئی چیز پھنسی نہ ہو اور کوئی ایسی چیز بدن پہ نہ لگی ہو جو پانی پہنچنے سے روکے، تو یہ جو ہے ہاتھ دھل گیا، یہ فرض ہو گیا دوسرا۔ تیسرا سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جو ہے پورے سر کا مسح کیا جائے۔ پھر پیر دھونا، اور پیر میں گٹے سمیت پیر دھونا ہے، اور وہ جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے جو پیر کی تلوے کے اوپر، تو وہ بھی دھلنی چاہیے۔ اس کے پاس کی جو گہرائی ہے، گولائی ہے، اور تلوے ہیں، اور پیر کی انگلیاں ہاتھ کی انگلیوں کے مقابلے میں زیادہ ملی ہوئی ہوتی ہیں، تو پیروں کی انگلیوں کو کھول کھول کر کے پانی بہانا، اور یہ دیکھنا کہ تلوے میں کوئی چیز چپکی تو نہیں رہ گئی کہ پانی نہ بہے۔ تو یہ وضو کے 4 فرض ہیں، ان کو یاد رکھنا تھا۔ یاد رکھنا، احتیاط کی جگہ یاد رکھنی ہے، اور وضو توڑنے والی چیزیں، تو وضو کے فرائض اور وضو توڑنے والی چیزیں۔ بدن سے نجاست نکلے، جو چیزیں نجس ہیں، پیشاب ناپاک ہے، پاخانہ ناپاک ہے، خون ناپاک ہے، مزی منی ودی ناپاک ہے، تو ناپاکی جسم سے باہر ہوگی تو وضو ٹوٹے گا۔ دکھتی آنکھ سے پانی بہا ناپاک ہے، اس لیے وضو بھی ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بدن سے ناپاکی نکلے گی، وضو ٹوٹے گا، ہے نا۔ اور
جن سے غسل ٹوٹتا ہے ظاہر سی بات ہے ان سے وضو بھی ٹوٹے گا، یہ تو بالکل روشن بات ہے۔ اسی طرح سے جو ہے سو جانے سے وضو ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے، اور ریح خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ تو وضو توڑنے والی چیزوں کو یاد رکھنا ہے اور وضو کے فرائض یاد رکھنا ہے۔ تو یہ کتاب الطہارہ کا حصہ ہے۔ پھر غسل کا بیان ہے، تو سارے بدن کو دھونا اور احتیاط کی جگہوں کا خیال رکھنا، اور غسل توڑنے والی چیزیں عام طور سے سب کو معلوم ہی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس تیمم کا بیان تھا، اور تیمم میں جو طریقہ جن کو نہیں آتا ہے ان کو پریکٹیکلی اپنے علاقے کے عالم سے سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ موزوں پر مسح کا بیان، جاڑے کا موسم چل رہا ہے، ٹھنڈک کا موسم ہے، تو وہ چمڑے کے موزے پہنے جاتے ہیں، اس کے مسائل ہوئے۔ اور جو ہے جو لوگ اس کو پہنتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مسئلہ جان کر کے ہی پہنیں، ٹھیک ہے۔ حیض اور استحاضہ کا بیان جو ہے جنہیں ضرورت ہے وہ اپنے ضرورت کے اعتبار سے رابطہ کر لیں۔ نجاستوں کا بیان یہ اہم ہے۔ نجاست میں بنیادی طور پر جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ ہمارے اسلام میں الطہارہ نصف الایمان کہا گیا ہے۔ طہارت جو ہے، پاکیزگی آدھا ایمان۔ تو نجاست سے ملوث ہونا، یعنی ہمارے ہاں مسئلہ یہاں تک ہے کہ کسی پاک چیز کو بلا وجہ ناپاک کرنا یہ ناجائز ہے، گنہگار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو نجاستوں سے دور رہنا چاہیے۔ پیشاب پخانہ سب سے زیادہ جو اس معاملے میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، سستی ہوتی ہے، تو پیشاب کے معاملے میں آج کا جو کلچر ہو گیا ہے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا، یہ بہت خراب ہے۔ اب وہ جو لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کرتے ہیں کہ جن کو ایسی کوئی کنڈیشن پیش آتی ہے، مثال کے طور پر جو لوگ باہر ہیں تو اب وہ اس طرح کے انڈین ٹوائلٹ جو ہوتے ہیں وہ بنتے نہیں ہیں، تو اب ان کے لیے کیا راستہ ہے؟ تو ان کے لیے یہ راستہ ہے کہ اگر ان کو کوئی ایسا راستہ نہیں مل رہا ہے کہ کھڑے ہو کر کے ہی پیشاب کرنا ہی ایک آپشن ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے، تو وہ اپنے ساتھ کپڑا وغیرہ کچھ ایسی چیز رکھیں۔ اب مٹی تو نہیں لے لیے گھوم سکتا ہے، اگر پاسبل ہے تو بہتر ہے مٹی، ورنہ کپڑا ہے، پرانا کپڑا جو کسی استعمال کا نہیں رہ گیا، اس کو استنجا سکھانے میں کام لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سب سے زیادہ قبر میں عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ، ٹھیک ہے، اس کی تفصیل بیان ہوئی تھی، اور جس میں مختصر یہ کہ جو نجاست غلیظہ ہوتی ہے اس میں درہم کا اعتبار ہوتا ہے، اور جو نجاست خفیفہ ہوتی ہے اس میں 1/4 یعنی چوتھائی کا حساب ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اس کو مثالوں سے سمجھتے ہیں ہم لوگ، ایک ایک مثال لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاخانہ گوبر جیسی چیزیں اگر کپڑے یا بدن پر لگتی ہیں تو درہم سے مراد یہاں پر وزن ہوگا، اور وزن اگر گرام میں کنورٹ کریں تو 4.5 گرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر جو ہے 4.5 ماشا، ایک درہم 4.5 ماشا کا ہوتا ہے، ماشا کو کنورٹ کرے تو 4 گرام 66 ملی گرام کے آس پاس ہوتا ہے۔ تو 4.5 گرام اگر جو ہے 4.5 ماشا کے برابر نجاست لگی ہے، 1 درہم کے برابر نجاست لگی ہے تو دھونا واجب ہے، اور زیادہ لگی ہے تو دھونا فرض ہے، اور کم ہے تو دھونا سنت ہے، نماز ہو جائے گی۔ اب سنت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو لگے رہنے دینا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے دھونے کا، اگر دھوئے گا تو نماز کا وقت نکل جائے گا، تو دھو لے، تو نہ دھوئے، اسی میں نماز پڑھ لیں۔ لیکن اگر جو ہے دھیان دیجیے گا، لیکن اگر جو ہے درہم کے برابر نجاست لگی ہے تو اب اسے یہ دیکھنا ہے، اسے دھونا واجب ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو دھوئے اور نماز میں سنن و مستحبات کی کمی کر دیں۔ تو وہ پوری تفصیل ہے جو آپ کو یاد ہوگی کہ جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اگر نماز کا مسئلہ آئے گا تو کیا کم سے کم وقت میں ہم کر سکتے ہیں۔ تو ترتیب یاد رکھنی پڑے گی، پہلے فرائض کا
پہلے سنن و مستحبات کو چھوڑیں گے، پھر واجبات کو، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے جو ہے کیا نام ہے، نجاست غلیظہ درہم کے برابر لگی، نجاست غلیظہ درہم کے برابر لگی تو جو ہے کیا کہتے ہیں، تو اگر وزن دلدار ہے تو وزن کا اعتبار ہوگا، اور اگر لیکوڈ فارم میں ہے، رقیق ہے، سیال ہے، بہتی ہوئی جیسے پیشاب، تو نجاست سے تو درہم سے مراد یہاں پر پھیلاؤ ہوگا۔ تو اگر درہم کے پھیلاؤ کے برابر نجاست ہوگی تو پھر وہی مسئلہ کہ برابر ہے تو واجب، زیادہ ہے تو دھونا فرض، اور کم ہے تو دھونا سنت۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وقت کم ہے، دھونے میں وقت نماز کا وقت نکل جائے گا، اور درہم سے کم ہے تو ویسے ہی نماز پڑھ لے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دینا ہے، اور نہ یہ مطلب ہے کہ وہ پاک ہے، نہ یہ مطلب ہے کہ اگر پانی میں ڈال دیے تو پانی پر اثر نہیں پڑے گا۔ اگر ایک بوند بھی پیشاب کی کپڑے پہ لگی ہے، اگر ایک جو ہے ذرہ بھی پاخانے یا گوبر کا کپڑے یا بدن پہ لگا ہے، اور وہ اگر تھوڑے پانی میں کپڑا یا بدن کا حصہ پڑ جائے، نجاست لگ جائے، تو پورا کا پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو یہ جو درہم کا اعتبار ہے، یہ نماز کے معاملے کو لے کر کے ہے، یہ خیال رکھنے والا مسئلہ ہے۔ تو اور نجاست خفیفہ میں چوتھائی کا حساب ہوتا ہے۔ تو جیسے جو جانور حلال ہیں، گائے بکری، ان کا پیشاب اگر لگ گیا تو جب چوتھائی لگے گا تو دھونا واجب، اور چوتھائی سے زیادہ تو دھونا فرض، اور چوتھائی سے کم تو دھونا سنت۔ اب چوتھائی کا مطلب کس چیز کی چوتھائی؟ بدن یا کپڑے کے کوئی حصہ ہے، جیسے بدن میں جو پارٹس ہمارے ہاتھ ایک الگ حصہ ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، الگ الگ حصے ہیں۔ مان لیجیے ہاتھ پر نجاست لگی تو ہاتھ کا چوتھائی اگر ناپاک ہوگا تو جو ہے اس کو ناپاکی کا حکم دیں گے، پھر وہ پوری تفصیل برابر اور کم اور زیادہ والی۔ اسی طرح سے کپڑے کے آستین پر یا دامن پر تو دامن کا چوتھائی، آستین پر تو آستین کا چوتھائی، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نجاست کا بیان ہے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا، تو موٹے طور پر یہ نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ، درہم کا وزن اور درہم کا پھیلاؤ اور چوتھائی کا اعتبار، یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا ہے کہ جو ہے کہ اگر نجاست تھوڑے پانی میں گرے، نجاست تھوڑے پانی میں گرے تو جو ہے پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب یہ تھوڑا پانی کتنا ہوتا ہے؟ تھوڑا پانی ہوتا ہے دہ دردہ سے جو کم ہوتا ہے۔ اب دہ دردہ کسے کہتے ہیں؟ دہ در دہ، 10 میں 10، یعنی 10 × 10۔ اب یہاں پر 10 ہے کیا؟ گز، 10 گز بائی 10 گز، یعنی اس کی لمبائی کو چوڑائی سے اگر ملٹیپلائی کریں، گنا کریں تو 100 آنا چاہیے۔ تو اگر 20 اور 5 ہے یا 25 اور 4 ہیں تو بھی وہ دہ دردہ کہلائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ لمبائی چوڑائی 10 ہو، مکمل اسکوائر ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اگر لمبائی چوڑائی کو ملٹیپلائی کریں تو 100 گز آنا چاہیے، اور اگر جو ہے سرکل میں ہو، گولائی میں ہو، تو 35.5 ہاتھ اس کی گولائی ہونی چاہیے۔ تو یہ زیادہ پانی کہلاتا ہے۔ اس سے کم جو ہوگا وہ جو ہے دہ دردہ سے جو کم ہوگا وہ کم پانی کہلائے گا، اور اگر اس میں ایک بوند بھی ناپاکی پڑ گئی تو وہ سارا کا سارا ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر جو ہے دہ دردہ ہے، 10 بائی 10 گز ہے، تو پھر جو ہے پانی ناپاک تب ہوتا ہے جب اس کے رنگ اور بو اور مزہ پر فرق پڑ جاتا ہے، اس کی تفصیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑے پانی میں اگر نجاست گر گئی تو پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اور دہ دردہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اسی میں ایک جو بہت اہم بحث آئی وہ کپڑوں کو پاک کرنے کی آئی، جس کی تفصیل میں نہ جا کر کے ہم مختصر یہ کہ جو نجاست دکھتی ہے، جو نجاست دکھتی ہے اس کو دور کر دینے سے وہ پاک ہو جاتا ہے، سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے۔
جو نجاست دکھ رہی ہے اس کو دور کر دیا، وہ پاک ہو گیا کپڑا۔ اور کپڑا پاک کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اول تو جتنے حصے پہ ناپاکی لگی ہے اتنا حصہ دھو ڈالیں، اور اگر پورا کپڑا کسی وجہ سے ناپاک ہو گیا ہے، مثال کے طور پر دھوکے سے یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے کپڑا پانی میں ڈال دیا، تو اب ظاہر سی بات ہے ناپاک کپڑا پورا آدھا ناپاک تھا تو پورا ناپاک ہو گیا پانی میں اثر ہونے کی وجہ سے، تو اب وہ بہتے پانی کے حکم میں بہتے پانی میں ڈال دینے سے پاک ہو جائے گا۔ اب اس میں یہ بھی بات آئی تھی کہ کسی بالٹی میں ٹب میں کپڑے کو ڈالے، نل کھول دیں، تو بالٹی اور ٹب میں رکھے اور نل چالو کر دیں اور کپڑے کو ڈوبا رہنے دے، کپڑا ڈوبا رہے اور پانی اس کے ہر حصے سے بہہ جائے، 3 ہاتھ 4 ہاتھ تک بہہ جائے گا، 3 ہاتھ تک بہہ جائے گا، تو جو ہے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اب جو ابھی تک ہم نے جو مسائل آپ کو بتائے، اس میں اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو ضرور پوچھیں۔ اس کے بعد جو اہم مسئلہ ہے نماز کے بیان میں، اذان کا بیان آیا، نماز کی شرطوں کا بیان آیا۔ نماز کی شرطوں میں جو ہے سب سے زیادہ طہارت ہی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور نماز کے فرائض کا بیان آیا، نماز پڑھنے کا طریقہ بیان آیا، اور اس میں سب سے فرائض میں سب سے اہم مسئلہ ہے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کا، کہ لوگ اللہ اکبر صحیح طریقے سے نہیں ادا کرتے ہیں۔ وہ سیکھنا چاہیے، ہر انسان کو چاہیے، ہر انسان کو، مرد و عورت، چھوٹے بڑے، بوڑھے بچے جوان، سب کو چاہیے کہ کسی ایسے کو نماز اپنی سنا دیں جس کے بارے میں انہیں پتہ ہو کہ اسے نماز اچھی طرح آتی ہے، یقینی طور پر پتہ ہو، ٹھیک ہے، پوری جو ہے بول کر کے سنا دیں تاکہ جو ہے نماز کی غلطی ہو جائے۔ دیکھیں دوسری جو چیزیں ہیں عموماً اس میں غلطی کا خطرہ کم رہتا ہے، لیکن نماز کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں غلطی کا خطرہ بہت زیادہ رہتا ہے۔ جیسے طہارت وغیرہ ہے، اس میں تو حال یہ ہے کہ لوگ اتنی پاکی، الحمدللہ آج بھی مسلمان ایسے ہیں اتنی پاکی کرتے ہیں کہ حد سے زیادہ دوسرے پریشان ہو جائیں، ٹھیک ہے، لیکن قرأت کا مسئلہ ایسا ہے کہ اکثر لوگوں کا مسئلہ بہت گڑبڑ ہے، تو قرأت میں غلطی جو ہے نہیں کرنی چاہیے۔ تو سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، ٹھیک ہے، اور جو ہے اتحیات وغیرہ جو پڑھتے ہیں اس میں جو ہے غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے سبحان ربی العظیم، وا جو کہنے پر قادر نہ ہو، طا کے بعد جو وا آتا ہے وہ اگر نہیں کوئی کہہ پاتا ہے تو سبحان ربی الکریم رکوع میں کہنا چاہیے اسے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھی باہر شریعت میں آیا تھا۔ تو نماز کے تعلق سے شرائط نماز، فرائض نماز، نماز کی شرطیں، نماز کے فرض، مفسدات نماز، نماز توڑنے والی چیزیں، اور مکروہات نماز، نماز کو مکروہ تحریمی بنانے والی چیزیں، یہ چیپٹر مکمل کرنا چاہیے۔ واجبات نماز اس لیے ضروری ہو جاتے ہیں کیونکہ جو ہے اس کا تعلق سجدہ سہو سے ہے، تو سجدہ سہو کا بیان جو ہے آپ کا واجبات نماز سے ہے۔ اور مریض کے نماز کے مسئلے میں جو یاد رکھنا ہے، اس میں 2 مسئلے بڑے اہم ہیں۔ ایک معذور لوگوں جن کو بھی ایسا ہے مسئلہ، جن کو بھی ایسی بیماری جو تھمتی نہیں ہے، ان کو کسی عالم کے پاس جا کر کے رابطہ کر کے جو ہے تسلی سے جو ہے سمجھنا چاہیے کہ عذر کسے کہتے ہیں، معذور ہونا کسے کہتے ہیں۔ کوئی ایسی بیماری جو تھم نہیں رہی، جس سے وضو ٹوٹ رہا ہے بار بار، ٹھیک ہے، تو اب کیا حکم ہے تو ان کو خود سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو آیا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو لیٹ کے پڑھ لیں، تو یہ اپنی شرطوں کے ساتھ ہے کہ واقعی میں ایسا مرض ہو کہ آپ کسی بھی طریقے سے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، ذرا سی بات پر بیٹھ کے نماز پڑھنا جو ہے یہ اس سے نماز نہیں ہوگی، محنت بھی ہو رہی ہے اور نماز بھی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے مسافر کی نماز کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب الجنائز، کتاب الجنائز آپ کے کام کی یوں ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ نماز جنازہ کی فضیلتوں میں
یہ بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی 40 قدم چلتا ہے جنازے کے ساتھ تو اس کے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے نماز جنازہ کی. اور کیا چاہیے؟ تو ایک مسلمان کو چاہیے، اور یہ ایک حق ہے مسلمان کا مسلمان پر، کہ وہ اس کے جنازے میں شامل ہو، چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں اہل سنت و جماعت کے نزدیک کتنا بھی گناہگار ہو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. کچھ لوگوں کا بیان ہوا تھا تو وہ لوگ الگ ہیں، جیسے ماں باپ کو قتل کرنے والا، یا جو ہے ڈاکو جو ڈاکہ ڈالتے وقت مارا گیا، باغی، ٹھیک ہے، بغاوت کے وقت مارا گیا، اس ٹائپ سے. تو کتاب الجنائز تو ابھی تازہ پڑھا ہے، وہ سب کو دھیان میں ہوگا، تو پھر سے اس کو سمیٹتے ہیں. تو اصل ہے نماز کا بیان، اور نماز کے بیان میں سب سے پہلی منزل آتی ہے شرائط کی. اور نماز کی شرطوں کو اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ دشواری آتی ہے طہارت کے بیان میں. اور طہارت کے بیان میں 2 چیپٹر ہیں، ایک پاکی کا اور ایک ناپاکی کا. ٹھیک ہے، نجاست ہے، کس طرح کی نجاست ہے، پھر اس کا چیپٹر ہے. تو نماز کی شرطوں میں طہارت، اور طہارت کے ساتھ ساتھ نجاستوں کا بیان، ناپاکی کا بیان. باقی جو چیزیں ہیں وہ تو جو ہے، باقی جو اور چیزیں ہیں کہ جیسے وقت ہے، نماز کے لیے وقت شرط ہے، تو ظاہر سی بات ہے، مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے وقت میں کسی کو اتنا کنفیوژن ہے. ہاں، وقت میں جو ہے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ جو ہے مغرب کا وقت ہے جیسے، تو اب مغرب کا وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ عشاء کے وقت تک رہتا ہے. اس ٹائپ کی وہ غلطیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن طہارت کے مسائل ایسے ہیں کہ جو ہے نہیں سیکھتے ہیں، اور نہ سیکھنے کی وجہ سے 2 خرابیاں آ جاتی ہیں. پہلی خرابی یہ آ جاتی ہے کہ نجاست سے پرہیز نہیں کر پاتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کے لیے محنت بھی کر رہے ہیں بیچارے، لیکن بیچاروں کی نماز نہیں ہو رہی ہے. دوسرے، زندگی دشوار ہو جاتی ہے. کچھ لوگ شکی مزاج کے ہو جاتے ہیں مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے، تو اپنی بھی زندگی دشوار کرتے ہیں، دوسروں کی بھی زندگی دشوار کرتے ہیں. طہارت کے مسائل اس لیے سیکھنا ضروری ہے. بات بات پر جو ہے ناپاکی کا حکم دینا، یہ سمجھنا پڑے گا کہ چیزیں ناپاکی کا حکم ہماری شریعت کب دیتی ہے، اور اگر دیتی ہے تو پھر پاک کرنے کا طریقہ ہے. تو ہمارے ہاں دونوں طرف مسئلہ گڑبڑ ہے. ایک طرف حال یہ ہے کہ ناپاکی کا بالکل خیال نہیں ہے، بچوں کے کپڑوں کے ساتھ، پیشاب پیخانے کے کپڑوں کے ساتھ بڑوں کے کپڑے دھل دیتے ہیں، اتنی لاپرواہی ہے. اور ایک طرف یہ کہ اگر کوئی زمین سے اٹھ کر کے ننگا پیر، سوکھا پیر بھی اگر بستر پر رکھ دے تو وہ بستر ناپاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے جو ہے 2 لوگ جو پائے جاتے ہیں، یہ اپنے لیے بھی آفت بنے ہوئے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی. تو نماز کی شرطوں میں طہارت اور نجاست کا بیان بڑی اہمیت رکھتا ہے، جس میں وضو اور غسل کا بیان آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نماز کے فرضوں کا بیان ہے. تو نماز کے فرضوں میں سب سے زیادہ تکبیر تحریمہ اور قرات میں غلطی کرتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، اور واجبات نماز کو اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ لوگ تعدیل ارکان میں غلطی کرتے ہیں. تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو آہستہ آہستہ آرام سے نہ پڑھنا. نہیں، تعدیل ارکان کا مطلب نماز کو آہستہ آہستہ آرام سے پڑھنا، اور تعدیل ارکان کا خیال نہ رکھنے کا مطلب آرام سے نہ پڑھنا، فٹافٹ رکوع کرنا. جیسے رکوع میں گئے، جھٹ سے اٹھ گئے، ابھی پورا سیدھے کھڑے نہیں ہوئے، فٹ سے جو ہے سجدے میں چلے گئے، سجدہ کیا، ابھی پورا بیٹھے بھی نہیں تھے، فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے. تو اس طرح سے نماز جو پڑھی گئی وہ واجب الاعادہ ہے. اسی طرح سے نماز کو فاسد ہونے والی چیزیں، عمل قلیل بہت ہوتا ہے، عمل قلیل نہیں، عمل کثیر، یعنی ایسا عمل جس سے دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے. 2 ہاتھ سے کام کرنا مثال کے طور پر، مردوں میں بہت عادت پائی جاتی ہے، 2 ہاتھ سے دامن کو صحیح کرتے ہیں، تو نماز فاسد ہو جائے گی. اسی طریقے سے بے پردگی، ناف سے لے کے گھٹنے تک، یہ مرد کے لیے پردہ یہاں پر فرض ہے، اور عورت کے لیے سارا بدن سوائے منہ کے اور ہتھیلیوں کے اور تلوے کے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ جو ہے اگر چوتھائی کھل گیا، اچھا دیکھیے وہ مسئلہ یاد آ گیا، وہ ایک سوال آیا تھا ایڑی کے تعلق سے. تو جو ہے اگر چوتھائی کھل گیا تو جو ہے نماز جو ہے چوتھائی کھل کے، دھیان دیجیے گا مسئلہ آ گیا تو بتا دے رہے ہیں، چوتھائی
کھل گیا تو نماز دوران نماز چوتھائی کھلنے پر حکم یہ ہے کہ 3 تسبیح کا جو ٹائم ہے اس سے پہلے اس کو ڈھانپ لے. اگر نہیں ڈھانپا تو نماز فاسد ہو گئی, اور اگر جان بوجھ کے کھولا تو نماز فوراً ٹوٹ جائے گی. تو چوتھائی کو سمجھنا ہوگا. اب چوتھائی سمجھنے کے لیے وہ چیپٹر آیا تھا لیکن ہم نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا تھا, ٹھیک ہے, کہ بھائی اس میں جو تفصیل ہے وہ بھائی آپ پڑھ لیجئے گا, کہ جو ہے کیونکہ بدن کے ہر حصے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کون سا حصہ جو ہے کتنا جو ہے پارٹس کون کون سے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو پڑھ لیجئے گا, وہ ہر ایک اپنے اپنے طور پر پڑھ لے, اور جس کو سمجھ میں نہیں آئے وہ پوچھ لے گا, اس کو ہم ابھی دکھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ ہے. تو قراءت میں اور جو ہے یہ ستر عورت میں جو ہے مفسدات نماز کی بات چل رہی تھی, تو یہ غلطیاں عام طور سے ہوتی ہیں. لیکن مفسدات نماز اور واجبات نماز کا چیپٹر اہمیت بہت رکھتا ہے. مکروہات نماز میں مکروہات تحریمیہ کے تعلق سے جو ہے سب سے زیادہ جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ کپڑا موڑ کر کے نماز پڑھنا, یا پھر جو ہے آرٹیفیشل جویلری میٹل کی جو ہے استعمال کر کے نماز پڑھنا, اس ٹائپ سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہے. تو مکروہات تحریمیہ کا بیان بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے, اور سجدہ سہو کب کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو باقی کتاب الجنائز تازہ پڑھا ہے, امید ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہوگا. اب یہ جو خلاصے کے طور پر موٹی موٹی جو باتیں ہم نے بیان کی, اس تعلق سے اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں, اور پھر اب جو ہے جو درس ہوگا وہ جمعے کے دن سے ہوگا انشاءاللہ العزیز. دیکھیے یہاں بہار شریف میں دیا ہوا ہے, مسئلہ نمبر 32 ہے, مرد میں اعضائے عورت 9 ہیں, ٹھیک ہے, یعنی 9 ایسے پارٹس آف باڈی ہیں جو ستر عورت میں شامل ہیں, اس کو پڑھ لیجئے گا. اور مسئلہ نمبر 33 ہے, آزاد عورتوں کے لیے باستثناء 5 عضو کے, یعنی 5 پارٹس کا ایکسیپشن ہے جن کا بیان گزرا, کہہ رہے ہیں اس کا بیان ہم کر چکے ہیں. ان 5 کے علاوہ سارا بدن عورت ہے, اور وہ 5 کیا ہیں, 2 ہتھیلی 2 تلوے اور جو ہے وہ چہرہ, ٹھیک ہے. اور عورت میں جو پارٹس ہوتے ہیں جن کو چھپانا فرض ہے وہ 30 اعضاء پر مشتمل ہے, کہ ان میں سے جس کی چوتھائی کھل جائے, نماز کا وہی حکم ہے جو اوپر بیان ہوا, یعنی نماز اگر کھل گیا ہے تو 3 تسبیح کے مقدار دیر ہو گئی ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی, اور 3 تسبیح کی مقدار ہونے سے پہلے چھپا لیا ہے تو نماز ہو جائے گی, اور جان بوجھ کے کھولا ہے تو نماز فوراً فاسد ہو جائے گی. اب یہاں پر پوری تفصیل دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پڑھ لیجیے, اگر کسی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پوچھ لے گا, ٹھیک ہے. تو یہ بہت اہم چیپٹر ہے, ہر مرد و عورت کو یہ مسئلہ نمبر 32 اور مسئلہ نمبر 33 بہار شریعت کی جلد اول کے حصہ سوم سے پڑھنا چاہیے, اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے اس کو کیوں چھوڑ دیا تھا. کاجل لگی ہوئی ہو تو وضو ہو جائے گا؟ جی ہاں, کاجل لگا ہوا ہو تو وضو ہو جائے گا. میرا ایک سوال ہے, میرا نہیں میرا ایک سوال ہے, چلیے اردو بھی سکھا دیا کریں گے, چھوڑیے کیا آپ بھی کہیں گے کہ جو ہے ناراض ہو. ایک سوال ہے, فرحات ہاشمی کا بیان سننا کیسا ہے؟ اب فرحات ہاشمی کا بیان میں نے سنا تو نہیں ہے, لیکن مجھے ایسا یاد آ رہا ہے کہ فرحات ہاشمی کے تعلق سے کسی سے سوال کیا گیا تھا ہمارے, میں یہ نہیں بتا پاؤں گا یقین سے کہ بڑے علماء میں کس سے تھا, تو پھر اسی قسم کی بات چلی تھی. تو بہرحال یہ صلح کلی ٹائپ کی عورت ہے, اور مردوں کو تو ویسے بھی نہیں سننا ہے, ظاہر سی بات ہے, اور عورتوں کو بھی جو ہے نہیں سننا ہے اس کو, فرحات ہاشمی کو, ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں آپ کو, یہ اہم ہے, اس کو چھوڑ دیجیے آپ. جن کے بارے میں ہم صحیح طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہیں, ٹھیک ہے, انہی کو سننا ہے. جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے وہ اگرچہ سنی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں جو ہے ان کو نہیں سننا ہے, ٹھیک ہے.
جن کے بارے میں ہم مکمل طریقے سے واقفیت رکھتے ہیں کہ یہ سنی صحیح العقیدہ ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں، ٹھیک ہے، انہی کو سننا ہے، سمپل سا رول ہے. اور جن کے بارے میں نہیں جانتے ان کو ہرگز نہیں سننا ہے، ٹھیک ہے. لیکن لوگ زیادہ جانکاری بٹورنے کے چکر میں رہتے ہیں بیچارے. لیکن آپ کا ایسا کون سا مسئلہ ہے جو آپ کے علاقے کے علماء پورا نہیں کر پا رہے ہیں؟ ذرا بتائیے، ہم بھی تو دیکھیں. ایسا کون سا دین کا کام پڑ گیا ہے کہ آپ کے علاقے میں کوئی عالم ہی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اس مسئلے کو جو ہے، ضروری مسئلے کو آپ کو دور نہیں کر سکتا ہے؟ کوئی مثال انشاءاللہ العزیز کوئی دے نہیں سکتا. غیر ضروری مسئلے کی تو بہت مثالیں ملیں گی. دیکھیے مسائل تو پھر سمندر ہے، تو آپ کیا کیا سیکھیں گے. موزے کے بارے میں کچھ بتا دیجئے. چمڑے کے موزے کے بارے میں جو ہے، چونکہ ٹائم کم ہے، مختصر یہ کہ جو ہے مسافر چمڑے کے موزے ہوں اور ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں، اور جو ہے چوتھائی سے زیادہ کھلا ہوا نہ ہو. چوتھائی بتا رہے ہیں، وہ پیر کی چھوٹی انگلی سے زیادہ پھٹن نہ ہو، 3 انگلی کے برابر، اور جو ہے 3 انگلی کے برابر مسح کر لیں. اور مسافر کے لیے 3 دن 72 گھنٹے اور مقیم کے لیے 24 گھنٹے جو ہے مسح کام کرتا ہے. باقی تفصیل آپ دیکھ لیجئے گا، کہیں دقت ہو پوچھ لیجئے گا. پاک چیز کو ناپاک کرنے سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر مراد یہ ہے کہ اب کھڑے کھڑے پیشاب کیا، تو اب بلا وجہ اپنے کپڑے کو ناپاک کیا، بدن کو ناپاک کیا، کہ پیشاب کا قطرہ اگر جو ہے بدن یا کپڑے پہ لگا تو یہ شریعت میں سخت ناپسندیدہ ہے. تو اس کے لیے پرانا پھٹا بیکار کپڑا، قطرن وغیرہ جسے بولتے ہیں، اسے رکھے اور اس سے استنجا سکھائے. غشی ہونے کا مطلب بے ہوش ہونا. اگر کوئی نماز مکمل کرا پر بعد میں پتہ چلا کہ دوپٹہ الٹا پہنا ہے تو تھا، پر نماز کا وقت گزر چکا تھا، مغرب کے وقت میں ایسا ہوا، پر عشاء کے وقت پتہ چلا، قضا کرے یا پھر دوپٹہ اگر الٹا ہے تو نماز ہو جائے گی. مغرب کی نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ جب تک عشاء کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا تب تک. ناپاک بدن پر کوئی کپڑا پہنا اگرچہ اس میں نجاست نہیں لگی. ناپاک بدن پر کوئی کپڑا پہنا، بدن ناپاک ہے اور کپڑا پہنا اگرچہ اس میں نجاست نہیں لگی، کس میں؟ کپڑے میں. تو کیا وہ کپڑا ناپاک ہوا یا نہیں؟ نہیں. بدن اگر ناپاک ہے، ٹھیک ہے. اب بدن کا ناپاک ہونے کا 2 مطلب ہوتا ہے. ایک یہ کہ غسل نہیں ہے، ایک یہ کہ بدن پر کوئی ناپاکی لگی ہے. تو اگر ناپاک سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ غسل نہیں ہے، تو کپڑا چاہے آپ بھیگا ہوا پہن لیجئے، کپڑا چاہے آپ بھیگا ہوا پہن لیجئے، تب بھی کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. لیکن اگر بدن پہ ناپاکی لگی ہے پھر کپڑا پہنا، تو اگر سوکھا کپڑا پہنا ہے اور کپڑے پر ناپاکی کا اثر نہیں آیا ہے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. لیکن اگر نجاست جو لگی ہے وہ گیلی ہے کہ کپڑے پر لگ گئی، یا کپڑا گیلا ہے اور سوکھی نجاست ہے بدن پر، اور بدن پر سوکھی نجاست گیلی ہو کر کے کپڑے پر لگ گئی ہے، تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، درس کی ریکارڈنگ بھیج دیں گے. آج ویسے مسائل بھی میں نے ساتھ ہی میں ریکارڈ کیے ہیں بھیجنے کے لیے ہی. کاجل لگی ہوئی ہو تو اس میں چھڑانا ضروری ہے وضو کے لیے؟ جی نہیں، کاجل جو ہے آپ وہ ہے اس میں معافی میں ہے، ٹھیک ہے، اور مردوں کے لیے سرما معافی میں ہے. بچوں کے پیشاب والے چھوٹے کپڑے کس طرح پاک کریں؟ دیکھیے بہت چھوٹے بچے اگر بہت زیادہ حرج ہے تو ان کو ویسے دھو کے پہنا سکتے ہیں، لیکن وہی بہتے پانی کے حکم میں کر کے بالٹی میں رکھیں اس کو اور اوپر سے ٹیپ چلا دیں، 3 ہاتھ پانی بہ جائے گا، کپڑے پاک ہو جائیں گے. چاندی کے علاوہ کسی اور میٹل کی بنی نالین پاک یا کوئی اور برچوز کرتے میں لگا کر نماز پڑھے تو ہو جائے گی؟ کرتے میں؟ اچھا. اور وہ دیکھیے جو ہے ذہن پر جو ہے ڈسٹربنس کا بوجھ ہے. کرتے میں نماز ہو جائے گی. دیکھیے میٹل جو ہوتا ہے نا، جو تابع ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے، اس سے نماز پر فرق پڑتا ہے. جو تابع ہوتا ہے وہ نہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ نے کرتے کو بدن پر روکنے کے لیے سونے، چاندی، تانبے، پیتل، کسی بھی چیز کا میٹل کا آپ نے بٹن لگایا، بٹن تو اصل بٹن تھوڑے آپ پہن رہے ہیں.
آپ نے کپڑا پہنا ہوا ہے، کپڑے کو تھامنے کے لیے بٹن لگائے ہیں، تو بٹن اصل نہیں ہے، اصل کپڑا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہے آپ نے مثال کے طور پر دوپٹے کو روکنے کے لیے سیفٹی پن لگائی، تو اب یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، کیونکہ سیفٹی پن آپ نے نہیں پہنی ہے، کپڑے کو روکنے کا ایک طریقہ ہے وہ، ٹھیک ہے. سیفٹی پن ہوتی ہے یا ایک پن ہوتی ہے، تو اسے نماز ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ، تو یہ آپ نے اصل نماز میں رونا آئے یا زکام کی وجہ سے جو ناک سے پانی گر کر کپڑے اور نماز میں رونا آئے یا زکام کی وجہ سے جو ناک سے پانی گر کر کپڑے پر لگ جائے تو کیا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں، ناپاک نہیں ہوگا. نماز کے واجبات تو 49 ہیں، بہت سیدھے ہیں آپ بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں 49 ہیں واجبات، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں گنتی تو. یہ کہاں سے پڑھ سکتے ہیں؟ بہار شریعت بہترین کتاب ہے، چھوٹی کتاب آپ کو پڑھنی. دیکھیے سب سے بہترین کتابیں کون سی میں آپ کو بتا دوں، اگر میں آپ سبھی کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ سبھی یہ ساری کتابیں پڑھ ڈالیے جو ہم بتا رہے ہیں. پہلے انوار شریعت پڑھیے گا، اس کے بعد نظام شریعت پڑھیے گا، اس کے بعد قانون شریعت پڑھیے گا. عورتیں نظام شریعت کے بعد جنتی زیور پڑھ لیں، مرد بھی پڑھ لیں، منع نہیں، لیکن عورتیں خاص کر. اس کے بعد قانون شریعت کے بعد پھر بہار شریعت پڑھیے، اور یا تو علماء کی رہنمائی میں پڑھیے یا جو ہے مسئلہ پڑھتے رہیے، جہاں پر بھی آپ کو ہلکا سا ڈاؤٹ ہو علماء سے ضرور کلیئر کیجئے، ٹھیک ہے. ماں جب چھوٹے بچے کے پیشاب وغیرہ دھلاتی ہے تو کچھ چھینٹے کپڑے پر اڑ جاتے ہیں، تو اس میں نماز ہوگی اور اسے کیسے پاک کریں؟ ناپاک ہے تو دیکھیے جہاں پر چھینٹیں لگی ان کو دھو ڈالیے، اور وہ چھینٹیں اگر لگی ہیں پیشاب کی، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے درہم کے برابر ہے تو دھونا واجب، درہم سے زیادہ ہے تو دھونا فرض، ٹھیک ہے. اور نجاست لگی ہے تو بہرحال اس کو پاک کرنے کا حکم تو ہوگا. تو آپ کے سوال سارے ہو گئے. واللہ اعلم بالصواب.